اب اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 25، اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ آج کی درس کی آخری آیت ہے جہاں پر انشاءاللہ یہ چوتھا رکوع سورۃ النساء کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس بات کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو وہ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہیں، تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم، اور تم مردوں میں سے جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، طولاً طاقت نہ رکھتا ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کر لے آزاد مسلمان عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے جو اس کے قبضے میں لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی سے، من فتياتكم المؤمنات، جو مومنہ ہوں اور کنیزیں ہوں ان میں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض کی جنس سے ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر آیا ہے کہ عام طور پر ایک آزاد عورت جو کسی کی لونڈی نہیں ہے، ایک آزاد عورت کا مہر اور اس کا نان نفقہ، خرچہ، اخراجات، اس کے نخرے کنیزوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسری طرف اس کو نکاح کی ضرورت بھی ہے، وہ نکاح کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ تو اس صورت میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے، تو ایسا مرد اگر اس کی ملکیت میں کوئی لونڈی ہو تو وہ اس لونڈی سے نکاح کر لے اور اس کو اپنی منکوحہ بنا لے اور اس سے اولاد کا حصول اختیار کر لے، اور جو بھی اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنی پاک بازی کو قائم و دائم رکھنا ہے اس حوالے سے اقدام کر لے، بغیر نکاح کے نہ بیٹھا رہے کہ کہیں گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا، اور اس حکم کا پس منظر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ لونڈیوں اور غلامی والا جو قانون تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسلام نے مختلف سزاؤں کے اندر، مختلف مواقع کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ بنیادی طور پر اسلام اس نظام غلامی کے خلاف، اور الحمدللہ اب یہ نظام پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ تو جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور اس کے اندر دو بنیادی مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو پھر وہ کسی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قدرت الگ چیز ہے اور نکاح میں آزاد عورت کا ہونا الگ چیز ہے۔ ایک شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اس قدرت اور اختیار کے باوجود اگر وہ کسی لونڈی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کے نکاح میں کوئی آزاد عورت ہو تو پھر یہ اس کا استحقاق ہے کہ آپ اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی لونڈی نکاح میں شریک نہ کریں، وگرنہ اس کی یہ ایک طرح سے بے عزتی ہے، اور اسلام نے اس کو، مرد کو، اس بات میں اس کو جائز نہیں رکھا وہ مرد کے لیے، بلکہ اس کو منع کیا ہے۔ اور نمبر دو، جس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کرنے کا ارادہ ہے، وہ لونڈی اگر مومنہ ہو تو یہ مستحب ہے ائمہ احناف کے نزدیک، اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہو تو بھی اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، اس طرح کے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے جو اباحت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس آیت میں، اس کا مقصد اللہ نے جو بیان فرمایا، واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اہل عرب جو تھے، تفسیر کبیر کے اندر آتا ہے کہ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کیا کرتے تھے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو، سب ایک ہی آدم اور ایک ہی حوا کی اولاد ہو، تو کائے کا اونچ نیچ، لہذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں ہونا چاہیے۔
تم سب ایمان میں مشترک ہو، تمہارا دین اسلام ہے اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے۔ اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا دیکھو، ان کا ایمان والا ہونا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ۔ تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، فَانكِحُوهُنَّ تو نکاح کر لو ان لونڈیوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے سرپرستوں، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دستور کے مطابق جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر ان کے لیے مقرر کرو اور وہ ان کو دے دو، محصنات غیر مصافحات، اور مقصد اس نکاح کا بھی وہی ہو جو کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کا ہوتا ہے، کیا؟ محصنات غیر مصافحات، تاکہ اس نکاح کے ذریعے تم ان لونڈیوں کو پاک دامن بنا دو اور ان کو زنا کاری سے بچا لو۔ ولا متخذات اخدان، اور اس نکاح سے جب وہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں تو پھر وہ پاک دامنی کو اختیار کر لیں، زنا سے بچ جائیں، اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار۔ اخدان کہتے ہیں پوشیدہ برے تعلقات کو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں زنا سے بھی منع کیا اور پوشیدہ تعلقات سے بھی منع فرمایا۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ جب وہ لونڈیاں تمہارے نکاح سے محفوظ ہو جائیں، جب وہ لونڈیاں تمہارے نکاح سے محفوظ ہو جائیں، تمہارے قلعہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر اگر وہ ارتکاب کریں کسی بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ تو ان کی سزا یا ان پر ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، سزاؤں میں سے جو سزا آزاد عورت کے لیے اللہ رب العزت نے بدکاری کرنے پر رکھی ہے، اس سزا کی آدھی سزا ان پر مقرر کی گئی ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، محصنات آزاد عورتوں کو بدکاری کرنے کی صورت میں جو سزا دی جاتی ہے، اس سزا کا آدھا من العذابی، عذاب میں سے، سزا میں سے ان کو دیا جائے گا اگر وہ کھلی فحاشی اور بدکاری کرتی ہیں، اگر وہ زنا کی مرتکب پائی جائیں اور وہ ثابت ہو جائے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زنا کی حد کیا ہے، کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم ہے۔ نکاح کے بعد اگر لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے، یعنی آزاد کنواری عورت زنا میں ملوث ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور لونڈی کی سزا اس سے آدھی یعنی 50 کوڑے ہوگی۔ لونڈی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، ہر صورت میں اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہوگی۔ شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا، سنسار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم کی سزا میں تنصیف یعنی آدھا کر دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رجم سزا جو سنسار کی سزا ہے اس میں تو قتل ہے، پتھر مار مار کے مار دو، تو اس کا تو آدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دونوں صورتوں میں چونکہ اس کے حقوق بھی آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہیں، اس کا مہر بھی آزاد عورت کے مقابلے میں آدھا ہے، تو اس لیے اس کی سزا بھی آدھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسلام کا کتنا نظام، بہتر نظام ہے حقوق اور فرائض کے حوالے سے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ لونڈیوں سے نکاح کی جو اجازت تمہیں دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے، یہ اس کو دی گئی ہے جس کو بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، ذالک یہ جو اجازت تمہیں دی گئی ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، لمن خشی العنت منکم اس کے لیے ہے، لمن اس کے لیے ہے، خشی العنت منکم جس کو بدکاری میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، اور جس کو بدکاری میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی پچھلے والے جو مسئلے ہیں اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اسلام میں عورت اور لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور نکاح کرنے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے یہ اباحت کی حد تک ہے، رخصت کی حد تک ہے، ضرورت کی حد تک ہے اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعمال کرنے کی حد تک ہے، اس کو واجب یا سنت قرار نہیں دیا گیا، جس طرح سے آزاد عورت کے ساتھ
نکاح کرنے کو سنت قرار دیا گیا۔ بلکہ نکاح کے بارے میں تو ہمارے فقہاء کرام نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ فرمایا کہ مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی ایسی حالت کہ جب نہ اسے شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور وہ نامرد بھی نہ ہو، نیز اس میں عورت کا مہر ادا کرنے اور اس کا نان نفقہ برداشت کرنے کی قدرت ہو، تو ایسے مرد کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ ایسا مرد جو اعتدال کی حالت میں، اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن اگر کسی مرد کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر اسے زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر اسے زوجیت کے حقوق پورے نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر حقوق پورے کر سکنے کی صلاحیت نہ ہو، نہ مرد ہو یا کوئی اور وجہ، تو اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی اور شوہر کے واجب حقوق ادا نہ کر سکے گی، تو اسے نکاح کرنا منع اور ناجائز ہے۔ اگر کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر اسے ان چیزوں کا خوف یقینی ہو تو نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ اور جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اسے اگر نکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ظن غالب ہے، تو ایسی عورت کا نکاح کرنا واجب ہے، اور نکاح کے بغیر گناہ میں پڑ جانے کا یقین کلی ہے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر حاجت کی حالت اعتدال پر ہو، یعنی نہ نکاح سے بالکل بے پرواہی ہو اور نہ اس کی شدت کا شوق ہو کہ نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ تو مختلف کیفیات ہیں مرد کے لیے اور مختلف کیفیات ہیں عورت کے لیے، جس میں نکاح کا حکم کم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہیں پر نکاح کا حکم شدت اختیار کر جاتا ہے، فرض اور واجب ہو جاتا ہے، کہیں پر حرام اور مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اب اختتام کی طرف آ گئی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اجازت جو دی گئی ہے یہ اس شخص کو دی گئی ہے جس کو بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔